السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عباس بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان اور چین کی فضائیہ کے درمیان ہونے والی فضائی مشقوں کی سیریز شاہین کے سلسلہ میں۔ شاہین 9 فضائی مشقیں اس وقت زور و شور سے جاری ہیں، جنہوں نے انڈین حکومت کے ساتھ ساتھ انڈین میڈیا کی نیندیں بھی حرام کر دی ہیں۔ دسمبر کے آخر تک جاری رہنے والی مشقیں اگرچہ سالانہ مشقوں کا ایک سلسلہ ہے، مگر موجودہ صورتحال میں ان کی اہمیت بہت بڑھ چکی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب دنیا میں بہت تیزی سے نئے اتحاد تشکیل پا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نیتن یاہو کا سعودی عرب کا دورہ اور اس کے بعد کسی بھی بھارتی جنرل کا سعودی عرب کا باضابطہ دورہ ایک نئے بلاک کا نہ صرف پیش خیمہ ہے بلکہ پاکستان کو گھیرنے کی ایک سازش بھی ہے، مگر الحمدللہ پاکستان اپنے دفاع سے غافل نہیں ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس جدید دور میں جنگوں کا سٹائل یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ اب کوئی بھی جنگ جیتنے کے لیے 2 ٹیکنالوجیز میں برتری بہت ضروری ہے۔ ان میں ایک تو میزائل ٹیکنالوجی ہے اور دوسرے ایئر پاور۔ تو ناظرین، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان خطے میں ان دونوں میں اپنی برتری واضح کر چکا ہے۔ اگرچہ بھارت کی حکومت رافیل طیارے لے کر اپنی عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر حکمران اور بھارتی فوج یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے کہ وہ پاکستانی فضائیہ سے کہیں پیچھے ہے۔ ناظرین، پاکستان اور چین کے مابین 2011 سے شروع ہونے والی فضائی مشقیں عام نوعیت کی نہیں تھیں۔ یہ مشقیں پاک فضائیہ کی قابلیت میں مسلسل اضافہ کا سبب بنتی رہی ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے پاکستان فضائیہ چین کی فضائیہ سے مل کر جدید ترین ایڈوانس ٹیکنالوجی الیکٹرو میگنیٹ وارفیئر اٹیک کیپیبلٹی پر کام کر رہی تھی، اور اس ٹیکنالوجی کے استعمال کا ایک مظاہرہ فروری میں پوری دنیا نے دیکھا کہ پاک فضائیہ نے کس طرح سے بھارت کی فضائیہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا، بھارت کے 2 طیارے تباہ کیے اور پائلٹ گرفتار کر لیا، یہاں تک کہ بھارتی فضائیہ نے بکھلا کر اپنے ہی ایک طیارے اور ہیلی کاپٹر کو مار گرایا۔ یہ تھا ان مشقوں سے حاصل ہونے والے تجربے کا ایک چھوٹا سا نمونہ، اور اب پاکستان فضائیہ ان مشقوں کے بعد اس ٹیکنالوجی پر مکمل عبور حاصل کر چکی ہوگی، کیونکہ چائنا کی ایئر فورس پوری دنیا میں الیکٹرو میگنیٹ وارفیئر اٹیک کیپیبلٹی ٹیکنالوجی میں قائدانہ صلاحیت رکھتی ہے۔ 7 دسمبر سے شروع ہونے والی یہ مشقیں پہلے سے بہت مختلف ہیں۔ اس بار ان مشقوں کی لوکیشن ایسی ہے جہاں سے بھارتی گجرات اور سمندر بہت قریب ہے۔ ان مشقوں پر بھارت اور امریکہ سمیت مختلف ممالک کے جنگی ماہرین گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان مشقوں میں چین کے J-10، J-11، J-16 اور Y-9 جیسے جدید ترین طیارے حصہ لے رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے J-17 تھنڈر سمیت معراج اور دیگر لڑاکا طیارے اس میں شامل ہیں۔ جبکہ خاص بات یہ بھی ہے کہ پاکستان نے ان مشقوں میں مشہور زمانہ F-16 طیارے شامل ہی نہیں کیے، تاکہ امریکہ کے پاس اعتراض کا کوئی جواز نہ رہے، کیونکہ امریکہ کئی بار اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ اس کی فضائی ٹیکنالوجی چین چوری کر سکتا ہے۔ ان مشقوں میں فضائیہ کے تمام شعبے حصہ لے رہے ہیں۔ کورونا وبا کے باوجود ان مشقوں کے انعقاد پر دنیا بھر میں تبصرے جاری ہیں، مگر پاک چین فضائیہ نے اپنے مشترکہ دشمنوں پر اپنی برتری کی دھاک ضرور بٹھا دی ہے۔ ناظرین، جہاں پر ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ پاکستان اور چین نے آخر کیوں ان مشقوں کے لیے اس علاقے کا انتخاب کیا۔ بہت سارے ہمارے ویورز یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں اس مقام پر بھی ایک معرکہ لڑا گیا تھا، اور اس کے پیچھے جو دوسری سب سے بڑی وجہ سر کریک کا 96 کلومیٹر کا علاقہ بھی ہے، جو کہ بلاڑی ایئر بیس کے قریب ہے، اور انڈیا نے ہمیشہ اس علاقے کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ مکمل طور پر پاکستان کا ہی علاقہ ہے، کیونکہ سر کریک کی اس پٹی کے نیچے تیل اور گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ اس لیے انڈیا کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ کسی طرح اس پر بھی قبضہ جما لیا جائے، یا اس معاملے کو الجھا کر اس میں سے آدھا حصہ ہی بٹور لیا جائے، مگر انشاءاللہ ان کا یہ خواب کبھی پورا ہونے والا نہیں۔ اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چین کے طیارے ان مشقوں کے دوران گجراتی قصائی کے آبائی علاقہ کے اوپر پروازیں کر رہے ہیں، جس سے انڈیا کو دوہری اذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ان مشقوں کے پہلے دن سے ہی بھارتی افواج کو اس سرحد پر سٹینڈ بائی کیا جا چکا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم جو مسلسل پاکستان کے خلاف جنگ کی باتیں کر رہا تھا، پاک چین مشقوں نے اسے ایک طرح سے سرپرائز دیا ہے کہ تم نے گلگت بلتستان کا رخ کیا یا کوئی بھی فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کی تو بات وہاں تک محدود نہیں رہے گی۔ ایک طرف چین لداخ میں بھارت کی درگت بنا رہا ہے، تو دوسری طرف مغربی سرحد پر بھی چین کی افواج موجود ہیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ عباس بلوچ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔